آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فیض حمید کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو بہرحال 4 سال عمر تھا بندیال صاحب نے اس نظر ثانی کی درخواست کو دبا کر رکھا۔ تو قاضی فائزہ صاحب اس کیس کو سن رہے تھے، بڑا سیریس ریپریمانڈ کیا اور اس کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ فیض حمید کون ہے؟ جس نے پی ٹی آئی کو پاور دلوائی، جس نے پی ٹی آئی کے لیے لوگ توڑے۔ ویلن کے ہاتھوں تو لوگ مرتے ہیں، لیکن آج تحریک انصاف نے آپ کو دکھایا کہ یہ اپنوں کو مار دیتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں کئی دن سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ 28 تاریخ کا ویٹ کریں، 28 تاریخ کا ویٹ کریں، کیونکہ آج جو سپریم کورٹ میں کیس لگا وہ بڑا اہم ہے۔ وہ کیس تو خیر 1 نومبر تک چلا گیا، وہ تب تک مؤخر ہو گیا، اور جب جو ہونا ہے ہونا ہے، جو بھی چیف جسٹس صاحب اور ان کے فاضل جج صاحبان فیصلہ کریں گے۔ لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ آج چیف جسٹس نے عدالت میں کہا کہ سچ بولے نا ذرا۔ ایک فرد واحد کے کہنے پہ آپ سب نے نظر ثانی کی اپیلیں کی اور اس کے بعد اب آپ سارے واپس لے گئے۔ تو چیف جسٹس نے ایکچولی سب کو آئینہ دکھا دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا۔ فیض آباد پہ تحریک لبیک پاکستان کا علامہ خالد رضوی صاحب کی قیادت میں ایک دھرنا ہوا، اور اس دھرنے کے اوپر یعنی بڑی اپلیکیشنز گئیں، یعنی کہ یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہے، غلط ہے، غیر قانونی ہے۔ تو قاضی فائزہ صاحب اس کیس کو سن رہے تھے اور انہوں نے اس کا فیصلہ دیتے ہوئے جنرل فیض حمید اس وقت جو ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی کے، ان کو بڑا سیریس ریپریمانڈ کیا اور اس کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور یعنی ان کے فیصلے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اچھا، اس وقت جنرل فیض حمید ڈی جی سی تھے اور پھر وہ فوراً بن کے بعد میں ڈی جی آئی بن گئے۔ تو وہ سب سے پاورفل پورٹ فولیو اس ملک کا ہے ادر دین آرمی چیف اینڈ چیف جسٹس۔ تو بن گئے تو سارے ان کے بھائی تھے، سارے ان کا بھرم بننے والے تھے۔ تو وہ شیخ رشید سے لے کے جماعتوں سے لے کے ہر ایک نے، ایون ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور بھلا کون 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 نہیں، انہوں نے اس فیصلے کی نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی۔ اپیل دائر کرنے کا مطلب تھا کہ جنرل فیض اس وقت حاضر سروس تھے، ان کو خوش کرنا تھا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ آخر دم تک کھڑے ہیں، مرتے وقت تک کھڑے ہیں۔ یہ نہیں بھائی کو سمجھ آئی تھی کہ وہ صرف ریٹائرمنٹ تک کھڑے ہیں، ریٹائرمنٹ میں نہیں بلکہ عہدے سے ہٹنے کے حد تک کھڑے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ فرض کریں کرو بھائی این ڈی یو میں بھی لگ جاتے تو ان کو پھر کسی نے کھڑے نہیں ہونا تھا۔ تو بہرحال 4 سال عمر تھا بندیال صاحب نے اس نظر ثانی کی درخواست کو دبا کر رکھا۔ اب جب فائزہ صاحب نے چارج لیا تو وکلا کا ایک وفد ان کو جو ملا تھا، اس نے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ اس کی نظر ثانی کا کیس سن لیں۔ تو انہوں نے نوٹسز دے دیے سب کو۔ اب سب کو نوٹسز دیے تو اس میں ساروں نے نوٹسز واپس لینا شروع کر دیے کہ یہ ہماری اپیل ہمیں واپس کر دیں، ہماری اپیل ہمیں واپس کر دیں، ہم نے نہیں اپیل کرنی اس فیصلے کے خلاف۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جنرل فیض ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کی مٹی پلیت ہو رہی ہے روز، اور قاضی فائزہ چیف جسٹس ہیں جنہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا۔ تو اب یہ چیف جسٹس کے خلاف تو نظر ثانی کی اپیل کرنے سے رہے، اور وہ بھی ایک ایسے آدمی کے لیے کہ جو کاغذوں میں ان کے لیے مر چکا ہے، اب ان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے، یہ ہمارا قومی المیہ ہے۔ تو بہرحال وہ جو تھا، قاضی صاحب نے کہا کہ بھئی ایک تو تم ساروں کو فائن ہونا چاہیے نا، کہ تم نے غلط اپیلیں جو ہیں وہ کی عدالت میں اور اب ان کو وڈرا کر رہے ہو، تم نے اتنا ٹائم ویسٹ کیا ہے، تم نے کچھ کیا، یہ کیا وہ کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی پہلوان کیسے کیسے۔ کیونکہ آج سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوا، پاکستان تحریک انصاف نے اس کی نظر ثانی کی اپیل واپس لے لی۔ پاکستان تحریک انصاف کہنے کو تو تتر بتر ہے، لیکن اس کا تھنک ٹینک تو الائیو ہے، اس کی لیگل ٹیم تو الائیو ہے، وہ تو سب کچھ پارٹی وہی چلا رہے ہیں اس وقت۔ انہوں نے نظر ثانی کی درخواست واپس لے لی۔ کس شخص کے لیے نظر ثانی ہو رہی تھی؟ فیض حمید کے لیے۔ فیض حمید کون ہے؟ جس نے پی ٹی آئی کو بنایا، جس نے پی ٹی آئی کو پاور دلوائی، جس نے پی ٹی آئی کے لیے لوگ توڑے، جس نے پی ٹی آئی کی صفوں میں لوگوں کو شامل کیا، جس نے ٹکٹس دلوائے لوگوں کو، اور دھڑا دھڑ جہاز بھر بھر کے جہانگیر ترین کے
اس نے اس پارٹی کو کھڑا کیا راتوں رات کے. وہ پارٹی لوگ اس کو سلیکٹڈ کہتے تھے, بلاول بھٹو زرداری سے شروع ہوا ہے سلیکٹڈ, لیکن بہرحال وہ اس کی حکومت بن گئی. پھر اس حکومت کا بجٹ نہیں پورا ہو رہا تھا, وہ یہ پاس ہی نہیں ہو رہا تھا. جنرل عاصم منیر کو ہٹا کر جنرل فیض کو لایا گیا 5 دن پہلے, اور انہوں نے تنگا مشتی کر کے زور لگا کے بجٹ پاس کروایا. سینٹ میں ان کو اکثریت دلوائی, پی ٹی آئی کا سکہ بولا. ہر جائز اور ناجائز کام پی ٹی آئی کا جو ہے اس کو نافذ العمل کروایا. پی ٹی آئی کے جتنے دشمن تھے ان کو ختم کرنے کا جو علم ہے وہ فیض حمید نے اٹھایا ہوا تھا. اور حالت یہ تھی کہ عمران خان کی وجہ سے بھی وہ فوج میں بھی بدنام ہو گئی. تو ویسے بدنام تھے بھائی صاحب اپنے کرتوت کی وجہ سے, کوئی ان کو پیار نہیں کرتا تھا, کوئی ان کی رسپیکٹ نہیں کرتا تھا. لیکن جب انہوں نے کور کمانڈر پشاور جانے سے انکار کر دیا پہلے, اور کہا کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں تو میں تو نہیں جاؤں گا, تو فوج میں جتنے لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہوئے کہ یہ ڈسپلن کو اب فوج کے خراب کر رہے ہیں اور اس کو زخم پہنچا رہے ہیں. تو یعنی وہ فیض حمید جس نے پی ٹی آئی کے لیے, اور پھر پشاور جا کے بھی اس نے تحریک طالبان پاکستان کو پی ٹی آئی کے صفوں میں شامل کروایا, ان کو رسپائٹ دلوائی, واپس بلایا ان کو پیسے دلوائے حکومت سے, اور کہ آر ٹی ٹی پی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے جگہ جگہ دھماکے کر رہی ہے, اون کر رہی ہے اس کو, اور ایک طرف ٹی ٹی پی اون کر رہی ہے, دوسری طرف اسرائیل کی حکومت اون کر رہی ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے, ہیومن رائٹس کے لیے اس کے اوپر ذرا رحم کرو, نظر ثانی کرو. تو اس فیض حمید کے خلاف فیصلے کی جو اپیل تھی وہ پاکستان تحریک انصاف نے واپس لے لی. اب کسی اور نے لی ہے یا نہیں لی اسے اس کا غرض نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کا تو بنتا ہی نہیں تھا واپس لینا. وہ چلنے دیتے اس کو, قاضی صاحب اس کو اڑا دیتے, قاضی صاحب نے جو فیصلہ دینا تھا دیتے, لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ تو دکھاتی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, ہم اپنے ویل وشرز کے ساتھ کھڑے ہیں. کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تو کچھ نہیں ہونا تھا, کوئی ایڈورس نہیں ہونا تھا اس کو. ایک اپیل ہے, فیصلے کے اوپر اپیل ہے, آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں جا کے جناب یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے, آپ اس کو ذرا نظر ثانی کریں. جج صاحب کیا کہتے ہیں, صحیح ہے, تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں نہیں صحیح ہے, تو آپ کی سنی جاتی, تب بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا. لیکن اب کیونکہ وہ ریٹائر ہو گیا فیض حمید اور خود کنٹروورسیز کا شکار ہے, اس کے متعلق بڑی عجیب خبریں آ رہی ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ ہی از آؤٹ آف فیور, تو پی ٹی آئی نے سب سے پہلے اپنی اپلیکیشن نکال لی. یعنی آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ دوسروں کے ہاتھوں, ویلن کے ہاتھوں تو لوگ مرتے ہیں, لیکن آج تحریک انصاف نے آپ کو دکھایا کہ یہ اپنوں کو مار دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں. یہ ان کا آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک یو ٹرن ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. کل شیر افضل صاحب جو ہیں ان کی ایک اور وکیل صاحب سے ہاتھا پائی ہو گئی, گالم گلوچ ہوئی. جاوید چودھری صاحب کا پروگرام تھا. شیر افضل صاحب کو میں جانتا ہوں بڑی اچھی طرح, بڑے اسٹریٹ آدمی ہیں, منہ پہ بات کرتے ہیں, ایکچولی ادھر ادھر کی کرتے نہیں ہیں. میرے بھی ایک کیس کو انہوں نے آرگیو کیا ہوا ہے, جیتا ہوا بھی ہے وہ کیس. بڑے پائے کے وکیل ہیں اور انسان ہیں اچھے, لیکن ٹیلی ویژن کے اوپر پرسنلی ہاتھا پائی کرنا میں تو اس کو کنڈون نہیں کرتا, میں تو ان باتوں سے اگری نہیں کرتا. لیکن شیر افضل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے لیڈر کو گالی دی, تو میں نے برداشت نہیں کیا. اگر مجھے گالی دی ہوتی تو میں شاید برداشت کر لیتا, لیکن میرے لیڈر میرے پیر بھی ہیں. تو اب یہی شیر افضل صاحب ہیں, میں آپ کو پریڈکشن دے رہا ہوں, اور یہی شیر افضل صاحب میرے بھی دوست ہیں, عزیز ہیں, بلکہ ابھی لاہور آئے تھے, میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. میں کراچی میں تھا اور ہماری فلائٹ آگے پیچھے ہو گئی, تو ورنہ اس دن میں ان سے ملتا. تب شیر افضل صاحب جو ہیں وہ تیار رہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان سے اپنے آپ کو کس طرح ڈسٹنس کرے گی اور کس طرح سے ان سے ہاتھ کھینچے گی اور کہے گی کہ نہیں, دوسرے وکیل جو ہیں ہمارے وہ اصل وکیل ہیں. شیر افضل صاحب صفوں میں بیچ میں آگے تھے, ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز پبلکلی بیک فائر ہو رہی ہے, اب فرض کریں شیر افضل صاحب نے تو اپنی عشق میں کر لیا, اپنی محبت میں انہوں نے کیا ایک کام, وہ صحیح ہے غلط ہے یہ تو کسی عدالت کا کام ہے, میرا کام تو نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی اگر دیکھے گی کہ پبلکلی سوشل میڈیا پہ
یہ اچھا نہیں جا رہا تو وہ فوراً اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیں گے، کیونکہ ان کا اپنا امیج جو ہے ان کے لیے وہ اہم ہے، اور وہ صحیح طریقے یا غلط طریقے جیسے مرضی ہو وہ ان کو چاہیے۔ اب آپ دیکھیے گا شیر افضل صاحب جو ہیں وہ تیار رہیں، لیکن تیار تو آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو بھی رہنا پڑے گا، کیونکہ آج ان کو نیب کی جانب سے فارمل نوٹسز مل چکے ہیں۔ نوٹس تو اب ثانیہ 9 مئی والوں کو بھی ہو گیا، جیسے فاروق حبیب کل گوادر سے پکڑا گیا اپنے بھائی کے ساتھ، رہنے والا فیصل آباد کا ہے، چھپا ہوا گوادر پہ تھا، اس کا خیال تھا کہ میں چھپا رہوں گا یہاں پہ، لیکن یہ ہماری فورسز بڑی تیز ہیں، جب انہوں نے کسی کو نکالنا ہوتا ہے نا تو یہ نکال لیتے ہیں، یہ قبر سے بھی نکال کے لے آتے ہیں، تو گوادر تو پھر گھر کی بات ہے ان کے۔ تو فاروق حبیب پکڑا گیا، فاروق حبیب بھی میوزک کے لیے تیار ہے، میوزک بجے گا، سمفنی بجے گی اور چلے گی، اور جنہوں نے کھا دیا گاجرا انہوں نے ٹیڈ سے پیڑا۔ تو جے آئی ٹی بھی اس نے بھی اپنی تحقیقات مکمل کر دی ہے، اور اس نے تمام افراد جن کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اس میں میرے پاس یہ نام لکھے ہیں، محمود رشید ہے، عمر چیمہ ہے، یاسمین راشد ہے، خدیجہ شاہ، صنم جاوید، جتنے بھی ملزمان ہیں ان کا چلان کر دیا، اور یہ چلان جو ہے 3000 صفحات سے زیادہ پر مشتمل ہے، اور پھر عسکری ٹاور کو جلانے اور شیرپا پول پہ جلا ہوا گھیراؤ جو ہے اس کے اوپر بھی الگ سے چلان ہے۔ تو اب 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو ریسپائٹ دلوانا، یہ تو اب امید ہی دم توڑ گئی ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں کہ وہ اس مل میں اس گرائنڈ ہوں گے، اور ان کو اس کے اندر سے اب چکی کے اندر سے گزرنا پڑے گا۔ ایسی بات ہے جس پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، میں آپ کو کئی دن سے کہہ رہا ہوں، بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کا ایک فیصلہ ہے کہ نہ انہوں نے 9 مئی خود بھولنا ہے، نہ انہوں نے کسی کو بھولنے دینا ہے۔ لیکن بہرحال آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فیض حمید کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا اور اپنے سب سے بڑے بینیفیشری کو، حکومتی بینیفیشری کو، آج اس کی قبر کے اندر پھینک دیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو کیس کی پروسیڈنگز میں نے سنی ہیں، یہ سنی تو نہیں ہے، مجھے تو پتہ چلی ہیں ڈفرینٹ رپورٹس وغیرہ سے، اور جو رپورٹس وغیرہ نے دی ہیں، تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کیس نہیں دبے گا، اور جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ انہوں نے فیصلہ ہے ان کا کہ اس کیس کو پایا تکمیل تک پہنچانا۔ تو پایا تکمیل تک کیسے پہنچے گا، یہ اب ایک انٹرسٹنگ بات ہے۔ تو اس کا جو کلیدی کردار ہے فیض حمید، وہ تو اب ریٹائر ہو چکا، وہ تو یونیفارم میں نہیں ہے، تو پھر اب کسی بھی چیز کے لیے تیار رہے فیض حمید، جیل جانے تک کے لیے تیار رہے۔ جو تمہاری آزادی ہے فیض حمید وہ اگلے 1 مہینے تک ہی مجھے لگ رہی ہے، 1 نومبر کے بعد مجھے تو تم جیل میں نظر آ رہی ہو، باقی اللہ جانے، اللہ کی کرامات۔ اللہ حافظ۔